الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان
فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل يوم هو في شأن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. ناشرین کے گنجیاں پیش کرتا ہوں. زیست کے جملہ مصائب کا مسیحا کہیے زیست کے جملہ مصائب کا مسیحا کہیے ان کے بیمار کو اچھوں سے بھی اچھا کہیے ان کے بیمار کو اچھوں سے بھی اچھا کہیے. بلا لگ رہے ہیں مشک و عنبر سے دہن اپنا معطر رکھیے مشک و عنبر سے دہن اپنا معطر رکھیے کر کے شبنم سے وضو ان کا قصیدہ کہیے کر کے شبنم سے وضو ان کا قصیدہ
دیدہ کہیے دیدہ دل میں سجا رکھی ہے یادیں ان کی دیدہ دل میں سجا رکھی ہے یادیں ان کی دیدہ دل کو مناسب ہے مدینہ کہیے دیدہ دل کو مناسب ہے مدینہ کہیے یہ کوئی شب نہیں ذوق نہیں شوق نہیں یہ کوئی شب نہیں ذوق نہیں شوق نہیں نعت سرکار دو عالم کو وظیفہ کہیے نعت سرکار دو عالم کو وظیفہ کہیے کیا ملا کریں سرمائے چشم بصیرت بھی تو کہہ سکتے ہیں سرمائے چشم بصیرت بھی تو کہہ سکتے ہیں کیا ضروری ہے غبار رہ طیبہ کہیے اور نعت کہنے کی سعادت ہوئی مجھ کو حاصل نعت کہنے کی سعادت ہوئی مجھ کو حاصل ان کے احسانوں میں ایک اور اضافہ کہیے ان کے احسانوں میں ایک اور اضافہ کہیے مطلب لگتا ہے زندگی مثل صحیفہ جو مقدس ہے شمیم زندگی مثل صحیفہ جو مقدس ہے شمیم اس کو سرکار کا اعجاز سلیقہ کہیے زیست کے جملہ مصائب کا مسیحا بس آپ کا ایک سلام پیش کر رہا ہوں نعرہ صلوات اللہ تیر کتنے تھے
تبر کتنے تھے خنجر کتنے تیر کتنے تھے تبر کتنے تھے خنجر کتنے ایک بے کس پہ امنڈ آئے تھے لشکر کتنے تیر کتنے تھے تبر کتنے تھے خنجر کتنے جنگ کس طرح کہوں اس کو کہ حیرت میں ہے عقل جنگ کس طرح کہوں اس کو کہ حیرت میں ہے عقل لاکھوں کے سامنے ہوتے ہیں 72 کتنے تیر کتنے تھے تبر کتنے تھے خنجر کتنے تھوڑا آواز خراب ہو رہی ہے میں چینج کروں بن کے رحمت جو برستے تھے ہر ایک صحرا پر بن کے رحمت جو برستے تھے ہر ایک صحرا پر نہر پا آج ہیں پیاسے وہ سمندر کتنے تیر کتنے تھے تبر کتنے تھے خنجر کتنے بھائی کا حکم کے تلوار نہ کھینچے بھائی کا حکم کے تلوار نہ کھینچے بھائی ہائے مجبور ہیں آبا سے دلاور کتنے تیر کتنے تھے تبر کتنے تھے خنجر کتنے یہ شعر بطور خاص عصر تک شکل میں لاشوں کی علی کا فرزند عصر تک شکل میں لاشوں کی
علی کا فرزند روز عاشور اٹھاتا رہا، خیبر کتنے تیر کتنے تھے، تبر کتنے تھے، خنجر کتنے. مقطع سماعت میں تیر کھانے پا تبسم یہ بتاتا ہے فہیم، تیر کھانے پا تبسم یہ بتاتا ہے فہیم، آشنا راز شہادت سے تھے، اصغر کتنے تیر کتنے تھے، تبر کتنے تھے، خنجر کتنے. ایک بے کس پہ امڑ آئے تھے، لشکر کتنے تیر کتنے تھے، تبر کتنے تھے، خنجر کتنے. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی کب ہوا پیدا کوئی کعبے کے اندر دو اور امت جد کے لیے اللہ
دو اور ہو حقیقت میں وہ قسمت کا سکندر دوسرا اور مثل حر کوئی سنبھالے تو اور ایک سے بجھتی نہیں ساقی ہمارے ایک سے بجھتی میں ہوں علی کا پھینکتا مل گیا اسلام کی کشتی گلا صلوات بھیجو محمد علی محمد تشنل بچوں
صل على محمد وآل محمد فوج آدم میں تلا تم ہے کہ شیر آتا ہے فوج آدم میں تلا تم ہے کہ شیر آتا ہے اور نام عباس ہے جس کا وہ دل ہے آتا ہے اس زندگی سے غم نوشام میں سے آتا ہے اور شہر کے آنے میں اب کچھ نہیں آتا ہے فوج بر فوج رسالے رسالہ ہو اور یہ زمین کیا ہے زمانہ تو والا اور وہاں تو سب درہم و برہم تھے سپاہ اللہ پہر غم میں یہاں ڈوبے تھے شہنشاہ عرض کرتا تھا بس کیجیے سقائے حنا اور مشکیے بالی سکینہ کی ہے برگر دیکھوں غش اس کو کہاں سے یہ جگر اور حکم گر ہو تو ابھی واقف ہیں جو دوشام سہر گزرے ہیں 3 دن رنجو مصیبت میں ادھر گزرے ہیں فاقے پر فاقے
بچوں کو چوبے گزرے پاس آدھا فقر ہے جو غم نے لاش پر لاش چڑھاتی ہے ہم نے اور ہم پاپا سے علی وقت ہے تنہائی کا اور ہاتھ پکڑوں کے سہارا ہو تمہیں بھائی کا اور عزم موقوف کرو مارے کا اور خون میں ڈوبو گے یہ انجام ہے سقائی کا اور نہر فردوس پا منظور ہے جانا تم خوب آتا گیا پانی کا بہانا بولے ابا سے دلاور کے بہے وہ تو بہے اور کچھ تردد نہیں سردن پا رہے یا نہ رہے اور سہل ہے زخموں کے علاج جو نفاذ ہے اور اب مجھ کو پانی نہ پلایا سکینہ نہ کہے کیا پھر کیسے تنوزر کا جو ہم دھیان کرنا جانے ہو تو اس پیاسی شہ نے فرمایا بے کس کو رلاؤ بھائی اور خیر لے آئے ہو یہ بشک تو جاؤ بھائی اور برچیاں سینے پا ان خوابوں میں کھا
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين والصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صلوات پڑھتے ہیں. آغاز بیان سے قبل آپ سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ڈاکٹر سید محمد شفاعت ابن حجۃ الاسلام مولانا سید محمد عبادت صاحب پڑھ کے باشتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مجلس ایک مرحوم کے حوالے سے منعقد ہو رہی ہے. مرحومین کی یاد ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ انسان اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، گزر جانے کے لیے آیا ہے. ہمارے سوئے ہوئے ذہنوں کو بیدار کرنے کا ذریعہ ہے مرحومین کی یاد. بہت سے لوگ اس دنیا میں آ کے غافل ہو جاتے ہیں. اللہ کی جانب سے متنبع کرنے والے وسیلے کا نام موت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کے ذہنوں کو یہ توجہ دلائی جاتی ہے کہ آپ اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، آپ یہاں مہمان ہیں، آپ کا گھر کہیں اور ہے. اب یہ طے کرنا ہوگا کہ مہمان اور میزبان کے جو اصول ہیں اسے کیسے طے کیا جائے. اس پوری دنیا میں ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے
کہ اس کے سکون کے اسباب فراہم ہوں۔ ایک انسان چھت تلاش کرتا ہے تاکہ سکون سے رہ سکے، ایک انسان گاڑی کی تلاش میں ہوتا ہے تاکہ سکون سے زندگی کے سفر طے کر سکے، ایک انسان زندگی کی ضرورتوں کی فراہمی میں لگتا ہے تاکہ اس کے لیے سکون کے اسباب فراہم ہو سکے، ایک انسان خون پسینہ ایک کرتا ہے تاکہ سکون حاصل کر سکے، ایک باپ اپنے بچے کی سکون کی زندگی کے لیے اپنی زندگی سے ہارتا ہے مگر اس لیے جیتا ہوتا ہے کہ ایک نئی زندگی کو حیات دینا چاہتا ہے، اس لیے اس کے اسکن کا کلر بھی چینج ہو جائے تو شکوہ نہیں کرتا ہے مگر محبت اسے آگے بڑھاتی رہتی تاکہ سکون مل سکے فیملی کو، بچوں کو۔ اس دنیا میں ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام تلاش و زحمتوں کے بعد یہ حضرت سکون فراہم نہیں ہوتے۔ اس دنیا میں 1000 سے لے کے 10 لاکھ تک کمانے والے منتھلی موجود ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں جتنا انکم بڑھتی جاتی ہے اتنی ٹینشن بڑھتا چلا جاتا ہے، جتنی آمدنیاں بڑھتی جاتی ہیں سکون نہیں ملتا ہے بلکہ مشکلات کے راستے اور بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور جہاں دولت نے آپ کا حصار کرنا شروع کیا آپ کی زندگی محدود ہو جاتی ہے۔ آپ مجھے اتنا بتائیے، جن کے پاس کم دولت ہے وہ آزاد زندگی گزار رہے ہیں یا جن کے پاس زیادہ دولت ہے وہ آزاد زندگی گزار رہے ہیں؟ جن کے پاس زیادہ دولت ہوتی ہے انہیں سیکورٹی چاہیے، انہیں نہ رات کو سکون ہے نہ دن کو آرام ہے، جو اپنی خود حفاظت نہ کر سکے اسے سکون نہیں کہتے ہیں۔ جو انسان خود کی حفاظت نہ کر سکے اسے سکون نہیں کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دولت میں سکون نہیں ہے، یہ وہم ہے، ایک بھرم ہے۔ آدمی سوچتا یہ ہے کہ ہمیں دولت سے سکون ملتا ہے، لیکن تاریخ دولت دیکھ لیجئے، جتنی دولت بڑھتی گئی ہے اتنا ہی سکون چھنتا گیا ہے۔ پھر سکون کہتے کس کو ہیں؟ انسان سکون کے راستے تو مختلف تلاش کرتا ہے، پر سکون کسے کہتے ہیں؟ کہتے صاحب ہمارا ذہن پرسکون نہیں ہے، سب کچھ مل گیا ہے پر ذہن پرسکون نہیں ہے، سب کچھ مل گیا ہے مگر زندگی میں آرام نہیں ہے، سب کچھ ہے مگر رات کو نیند نہیں آتی ہے، سب کچھ تو ہے مگر وہ خوشی نہیں جو زندگی میں ہونی چاہیے۔ یہ وہ شکوے ہیں جو آپ زندگی میں مختلف لوگوں سے سنتے رہتے ہوں گے۔ تو ظاہر ہے کہ سکون کس چیز میں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سکون کسی اور چیز میں ہو، تلاش کسی اور چیز میں رہے ہو؟ بھئی دولت حاصل کر کے دیکھ لیا سکون نہیں ملا، ہم نے زندگی کے اسباب فراہم کر کے دیکھ لیے مگر ہمیں سکون نہیں ملا۔ جتنے زندگی میں آسائش کے اسباب فراہم ہوتے گئے اتنی مسائل ہماری زندگی میں کھڑے ہوتے گئے۔ یہ ہر ایک کی لائف میں ہے، آپ کسی کے لائف کو جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، خود اپنی لائف کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ جو دوسروں کی زندگیوں میں جھانکتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، جو اپنی زندگی کی اصلاح کرتے ہیں وہ بہادر ہوتے ہیں۔ بہادری دوسرے کو کمزور دکھانے میں نہیں ہے، بہادری خود کو کمزور نہ رکھنے میں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ آپ غور کیجئے جو باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ ہمیں وقت بہت مختصر دیا گیا ہے اور نماز کے وقت کا ہمیں خیال ہے، چونکہ امروہہ سے بہت آشنائی ہے، کافی ملاقاتیں ہیں، لوگوں کو شاید اندازہ ہو گیا کہ یہ وقت زیادہ لے سکتے پر نماز انہیں روک سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ تو دیکھیے آپ غور کیجئے، سکون کے لیے مختلف راستے تلاش کیے، مختلف حکمتوں کی طرف ہم گئے، مختلف اسباب فراہم، کیا ہمیں سکون مل گیا؟ اگر سکون نہیں ملا تو یہ حق بنتا ہے کہ ہم تلاش کریں کہ سکون کی جو راہیں ہم نے تلاش کی کہیں وہ راستہ تو غلط نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ سکون کسی اور چیز میں ہو، تلاش کسی اور چیز میں رہے ہو۔
مجھے اتنا بتائیے کہ جو چیز آپ نے محنت سے حاصل کی ہو اور وقت کے ساتھ صرف ہوتی جائے، ختم ہوتی جائے، تو جو چیز میں زوال پیدا ہوتا چلا جائے اسے سکون کیسے ملے گا؟ سکون کمال کا نام ہے۔ کمال کی چیزوں کو زوال سے حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ غور کیجیے جو بات کہنا چاہتا ہوں، سکون ایک کمال کا نام ہے۔ اگر آپ سکون چاہتے ہیں، اگر آپ واقعاً چاہتے ہیں کہ زندگی میں اطمینان حاصل ہو، اگر چاہتے ہیں کہ واقعاً ذہن آپ کا پرسکون ہو، تو آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ایک ایسے راستے کی تلاش کریں کہ جس میں خود کمال پایا جاتا ہو، زوال نہ پایا جاتا ہو۔ آپ دولت کتنی بھی کما لیں، دولت میں کمال نہیں ہے، وقت کے ساتھ زوال ہے۔ دولت سمٹتی ہے، دولتیں کم ہوتی ہیں، دولت ٹھہرتی نہیں ہے، دولت میں ٹھہراؤ نہیں ہے۔ آج آپ کے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہے۔ گاڑی کتنی اچھی لے آئیں، شہر کو ماحول میں 15 سال کے بعد اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے آپ اسٹیٹ تلاش کرتے کہاں اس کو سیکنڈ ہینڈ میں بیچ دیں۔ مکان کتنا اچھا بنا لیں، کچھ دنوں کے بعد آپ کی نگاہوں میں ہی اس کا کلر بے اعتبار ہو جاتا ہے۔ اتنی محنتوں کے باوجود بھی جن چیزوں کو ہم سکون کا وسیلہ سمجھتے ہیں، نہ کسی میں ثبات پایا جاتا ہے، نہ کسی میں ٹھہراؤ پایا جاتا ہے، نہ کسی میں کمال پایا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب اس میں کمال نہیں ہے، جب اس میں ٹھہراؤ نہیں ہے، جب اس میں بلندی نہیں ہے، تو سکون ایک کمال کا نام ہے۔ کمال کو کمال میں تلاش کیا جاتا ہے، زوال میں تلاش نہیں کیا جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے اچھے مکان بن گئے مگر سکون نہیں ملا، شاید یہی وجہ ہے کہ اچھی گاڑی آ گئی مگر سکون نہیں ملا، شاید یہی وجہ ہے اچھے وسائل زندگی آ گئے مگر سکون نہیں ملا، شاید یہی وجہ ہے کہ بہت کچھ ہم نے کما لیا مگر رات کو سکون کی نیند نہیں آئی۔ وجہ یہ ہے کہ سکون کا نسخہ دنیا کے اسباب میں نہیں تھا۔ قرآن نے بتایا سکون کا نسخہ ذکر خدا میں ہے، جہاں ذکر خدا ہوتا ہے وہی سکون حاصل ہوتا ہے۔ کا بات کیا ہے؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ ذکر خدا کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور جب تک دل مطمئن نہ ہو سکون نہیں ملا کرتا ہے۔ دولتوں سے ذہن کو سکون ملتا ہے مگر دل کو سکون نہیں ملتا ہے، نفس کو سکون ملتا ہے مگر دل کو سکون نہیں ملتا ہے، اور جب تک دل کو سکون نہ ہو اس وقت تک انسان کو اطمینان نہیں حاصل ہوتا ہے۔ اور دل کے سکون کا نسخہ قرآن نے بتایا ذکر خدا میں ہے، کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اس لیے قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو کہ ایمان لائے۔ یہ گفتگو اور خطاب مومنوں سے ہے جو اس بات کی وزن کو سمجھتے ہیں۔ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں۔ کیا خطاب ہے؟ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل خدا کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ قرآن نے صریحی طور پہ کہہ دیا اگر سکون چاہیے تو ذکر خدا میں تلاش کرو۔ تو ذکر خدا ہے کیا؟ ذکر خدا کہتے کس کو ہے؟ ظاہر ہم یا ہر کسی کو سکون چاہیے۔ ذکر خدا کیا ہے؟ الذکر و ذکران، مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں ذکر دو طرح کا ہے، الذکر و ذکران۔ ذکر اللہ عز وجل عند المصیبہ، جب مصیبت آئے، برا وقت آئے، پریشانی آئے تو اللہ کو یاد کرو۔ مصیبت پر خدا کو یاد کرنا یہ ذکر خدا ہے۔ سنیے گا غور سے آپ، مصیبت پر، مصیبت کے موقع پر خدا کو یاد کرنا ذکر ہے۔ دوسرا ذکر کیا ہے؟ وَذِكْرُ اللَّهِ عِنْدَمَا حَرَّمَ عَلَيْكَ فَيَكُونَ حَاجِزًا، اور جب گناہ کا موقع آئے، معصیت کا موقع آئے تو یہ گناہ کے وقت خدا کو اس طرح سے یاد کرنا کہ گناہ سے رک جاؤ۔
اب آپ دیکھیے ذکر کو مولا علی دو طرح سے بیان کر رہے ہیں. ذکر دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ذکر وہ ہے جب مصیبت آئے تو کسے یاد کیا جائے؟ خدا کو. کیا مطلب؟ یعنی اگر تمہارے سر سے باپ کا سایہ اٹھے تو شکوہ نہ کرو، خدا کو یاد کرو. اگر تمہارے گھر سے تمہاری ماں کا سایہ اٹھے تو پریشان نہ ہو، خدا کو یاد کرو. اگر تمہارے عزیز تمہارے درمیان سے گزر جائیں تو پریشان نہ ہو، خدا کو یاد کرو. اگر تمہارے گھر سے دولت رخصت ہو جائے تو شکوہ نہ کرو، خدا کو یاد کرو. اگر تم پہ کوئی آن پڑ جائے تو تم آپا نہ کھو بلکہ خدا کو یاد کرو. اگر مصیبت کے وقت خدا کو یاد کیا تو یہ ذکر الہی ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ذکر کا مفہوم سمجھنا ہو تو آئیے کربلا میں دیکھیے بیک وقت امام حسین علیہ السلام کی کتنی آزمائش ہے. عام ذہن سوچے تو دماغ کی رگ پھٹ جائے. ہمارے درمیان سے کوئی ایک عزیز رخصت ہوتا ہے تو خود کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، لیکن مولا امام حسین نے روز عاشور، صبح عاشور سے عصر عاشور تک جو مراحل طے کیے ہیں، مصیبت کے سارے مصادیق جو قابل تصور ہیں وہ سب امام کے سامنے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 جو بیان کرتی ہے وہ ساری آزمائشیں یہاں پہ موجود ہیں. مگر آپ دیکھیے امام ذکر اللہ میں مشغول ہے. حسینی بنو، حسینی بنتے ہی جذبہ پیدا ہو جائے گا، چونکہ حسینیت ہی وہ جذبہ ہے جو ہر مصیبت کو ناکام بنا دیتا ہے. حسینیت ہی وہ جذبہ ہے جو جینے کا سلیقہ دیتا ہے. حسینیت ہی وہ جذبہ ہے جو ہمیں ہر مشکل وقت میں سیدھے کھڑے ہونے کا حوصلہ دیتا ہے. تو حسینیت ایک جذبہ ہے، اسے نعرے میں نہ تلاش کریں، اسے زندگی میں تلاش کریں. لبیک یا حسین کہنا کوئی گناہ نہیں ہے، اچھی بات ہے، آپ کہیں، لیکن لبیک یا حسین صرف زبان کی زینت نہ ہو، زندگی کا آئینہ ہو. یہ تو نعرہ کوئی بھی لگا سکتا ہے، زبان ہے. ممکن ہے طہارت فکر کے ساتھ لگایا جائے، ممکن ہے عادت کے مطابق لگایا جائے، ممکن ہے ماحول کو دیکھ کر لگایا جائے. یہ تو لگانے والے کی نیتیں جانتی ہیں. نعرہ اچھی چیز ہے پر نعرہ کافی نہیں ہے. نعروں سے زندگی نہیں سنورتی ہے، نعروں سے جذبہ پیدا ہوتا ہے. زندگی کے لیے اپنے اندر کچھ انقلاب لانا ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں اگر حسینیوں کو پہچاننا ہو تو نعروں سے نہیں، حسینیوں کو پہچاننا ہو تو نعروں سے نہیں. جہاں زبان خاموش و کردار بول رہا ہو وہاں حسین. اگر ہم نے کسی کو پکڑ کے بتایا میں حسینی ہوں تو کیا خوبی ہے. اگر ہم نے کسی کو ہلا کے کہا میں حسینی ہوں تو کیا حسن ہے. اگر میں نے شور مچا کے کہا کہ میں حسینی ہوں تو کیا خوبی ہے. ایسا کچھ کرو کہ زبان نہ بولے، کردار گواہی دیتی جائے تم حسینی ہو. بولنے کے سلیقے سے لگے حسینی بول رہا ہے، دیکھنے کے انداز سے لگے حسینی دیکھ رہا ہے، سننے کے سلیقے سے لگے حسینی سن رہا ہے. زندگی کے مزاج کو جب تک حسینیت کے قالب میں نہیں ڈھالو گے اس سے حسینی نعرہ تو پیدا ہو سکتا ہے، حسینیت نہیں پیدا ہو سکتی ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. آج ہمیں دنیا کی ممتاز ترین قوم میں ہونا چاہیے تھا. آپ میں کیا کمی ہے؟ الحمدللہ نہ ہمارے باپ نے رشتے میں خیانت کی، نہ میری ماں نے خیانت کی. ہماری بنیاد اہل بیت کے رشتوں کو لے کر مضبوط ہے. ہماری ماں بھی کبھی جوان رہی ہوگی،
ہمارے باپ بھی کبھی جوان رہے ہوں گے، لیکن اپنے جذبات کو دنیا کے بنائے گئے اصولوں پہ نہیں ڈھالا، بلکہ اپنے جذبات کو الہی قانون میں اس طرح اتار دیا کہ اپنے جذبات بھی خدا کا سکہ تھا۔ تو جنہوں نے اپنے جذبات کو الہی قوانین کا تابع بنا کے اس کا استعمال کیا ہو، اس سے مضبوط بنیاد کسی زندگی کی نہیں ہو سکتی۔ اور ماں نے شکم سے لے کے آغوش تک اور شیر سے لے کر ہمیں نوجوان کرنے تک ہمیشہ اہل بیت سے مانوس کیا۔ تو مجھے بتائیے، ایک انسان کی زندگی کے سنوارنے کے جو مراحل ہوتے ہیں وہ ہماری آپ کی زندگیوں کے ساتھ رہے۔ کیا نفرتیں ختم ہو گئیں؟ کیا جھگڑے ختم ہو گئے؟ کیا بغاوتیں ختم ہو گئیں؟ کیا ایک دوسرے سے لڑنے کا جذبہ ختم ہو گیا؟ کیا انجمن بازیاں ختم ہو گئیں؟ کیا محبتیں بڑھ گئیں؟ کیا نفرتیں دور ہو گئیں؟ کیا قربتیں بڑھ گئیں؟ حسینیت کے مزاج نے اغیار کو خود سے جوڑا ہے۔ کربلا ایک ایسا گلدستہ ہے کہ جہاں وہب کلبی کے نام کا عیسائی مذہب کا انسان، جہاں زہیر نام کا عثمانی مسلک کا انسان، امام حسین نے کربلا کے گلدستے میں شامل کر کے بتایا کربلا کسی خاص فرد کا نام نہیں ہے، کربلا کسی خاص مسلک کا نام نہیں ہے، کربلا اس جامعیت کا نام ہے جہاں اختلاف مذہب و مسلک کے باوجود بھی انسانیت کے رشتے جب بولتے ہیں تو کربلا وجود میں آتی ہے۔ شرافت جب کمال کی منزلیں طے کرتی ہے تو کربلا دکھائی دیتی ہے۔ اس لیے کربلا شریفوں کی ہے، کربلا با انسان کی ہے، کربلا انسانیت کی ہے، کربلا آزادوں کی ہے۔ کربلا کو کسی خاص خطے سے یا کسی خاص طبقے سے محدود کرنا یہ کربلا کے ساتھ ناانصافی ہے۔ حسین صرف آپ کا نہیں، پوری بشریت کا ہے۔ یہ اسی لیے ہے کہ انسانیت کربلا میں ہے، شرافت کربلا میں ہے، طہارت کربلا میں ہے، محبت کربلا میں ہے، قربتیں کربلا میں ہے، دوریاں کربلا سے دور ہوئی ہیں، نفرتیں مٹ گئی ہیں، فاصلے ختم ہو گئے ہیں۔ تو کربلا نے جوڑ کے گلدستہ جیسی زندگی بنایا ہے، بکھری ہوئی زندگی کا نام کربلا نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو کیا سچ میں ہم ایسے ہوئے؟ بولیں، ایک دوسرے پہ بیان بازی دینا، ویڈیو کلپ بنا لینا، فضائے مجازی کا استعمال کرنا، سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے اپنے خیالات کا، آدمی جب لکھتا ہے تو یہ نہیں سوچتا ہے، یا بولتا ہے تو یہ نہیں سوچتا ہے آپ کی زبان آپ کی تربیت کا پتہ دیتی ہے۔ ہمارے نوجوان یا ہمارے بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر جو زبان میں آیا، کبھی کسی کی ماں پہ انگلی اٹھاتے ہیں، کسی کے آبا و اجداد پہ انگلی اٹھاتے ہیں، کبھی کسی پہ اٹھا دیتے ہیں۔ کم از کم شریف ہو تو شرافت کا دائرہ تو نہ چھوڑو۔ شریف اگر ہے، ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، ہم تو اپنے پڑوسیوں کو بھی ٹھیک سے نہیں جانتے، ہم تو اپنے پڑوسیوں کو بھی ٹھیک سے نہیں جانتے۔ اہل بیت تو لوگوں کے شجروں سے واقف تھے، ماؤں کے رحموں سے واقف تھے، باپ کے صلبوں سے واقف تھے۔ ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی کے بارے میں اس طرح کی انگلی اٹھائی ہو۔ اٹھائیے، آپ مجھے اہل بیت کی تعلیمات میں دکھا دیجئے۔ اہل بیت بھڑاس وہ نکالتا ہے جو کمزور ہوتا ہے، بھڑاس وہ نکالتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، جو اپنی کمزوریوں کو نہ دیکھ کر دوسروں میں جھانکتے ہیں، وہ یہ سب کام کرتے ہیں۔ کیوں اہل بیت؟ کیا زبان میں کسی سے کمزور تھے؟ بیان میں کسی سے ہلکے تھے؟ الفاظ کے وہ اسیر تھے؟ نعوذ باللہ نہیں تھے نا۔ تو کیوں نہیں انہوں نے وہ کام کیا جو آج ہم ان کی محبت میں کرتے ہیں؟ بات صرف اتنی ہے کہ اہل بیت یہ میسج دینا چاہتے تھے کہ انسان کی زبان، انسان کا بیان اس کی تربیت کا پتہ دیتے ہیں۔ جب آپ زبان کھولتے ہیں تو بولنے والے آپ ہوتے ہیں، پیچھے آپ کے آبا اجداد ہوتے ہیں۔ آپ اچھا بولتے ہیں تو سلام آبا اجداد تک جاتا ہے، اگر آپ برا بولتے ہیں تو اس کی برائی کا اثر بھی آبا اجداد تک جاتا ہے۔ تو اہل بیت جو کہ شریف تھے،
اشرف تھے. اہل بیت نے وہ راستہ اس لیے نہیں اپنایا چونکہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں جو شریف ہوتا ہے وہ خلاف شرافت زبان نہیں کھولتا ہے. تو جو شریف ہوتا ہے خلاف شرافت زبان نہیں کھولتا ہے. تو اب زبان چلانے والا یا لکھنے والا سوچ لے, تم جو کچھ لکھنا چاہو, کسی کے لیے بھی لکھنا چاہو, اگر تمہاری تحریر یا بیان تمہاری تربیت کا پتہ دے رہی ہے تو تمہارے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے وہ بیان نہ ہو جس کے آباء و اجداد کی توہین ہو. بیان ایسا دو کہ دشمن بھی کہے ایسا ہی بیان ہونا چاہیے. یہی تو اہل بیت کا کمال تھا. کوئی معصوم مانے یا نہ مانے, امام مانے یا نہ مانے, جب کبھی لب کشائی کرتے تھے تو دشمن بھی کہتا تھا یہ فصل الخطاب ہے, اس سے اچھا کلام نہیں ہو سکتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. تو میں حیران ہوں کہ سوچتا ہوں کہ اتنی اچھی قوم ہونے کے باوجود ہم میں وہ اثرات کیوں نہیں, آپ میں کیا کمی ہے؟ شاید وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کی طرح سوچنا شروع کر دیا. ایک بار ہم اہل بیت کی طرح سوچنا شروع کریں. اہل بیت کو ہر زمانے میں قمبر کی ضرورت ہے, ہر زمانے میں ابو ذر کی ضرورت ہے. آج کے زمانے کے ابو ذر آپ ہیں, آج کے زمانے کے قمبر آپ ہیں, آج کے زمانے کے سلمان آپ ہیں. اگر ابو ذر و قمبر نے اپنے وجود کو اہل بیت کے وجود میں اتنا مٹا دیا تھا کہ اپنی پہچان اہل بیت بنا لیا تھا, تو ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا اس میں عزت نہیں ہے؟ کیا اس میں شہرت نہیں ہے؟ کیا اس میں نام نہیں ہے؟ آپ نے کس قمبر کو دیکھا ہے, کس ابو ذر کو دیکھا ہے, کس سلمان کو دیکھا ہے؟ مگر بلال کو دیکھا ہے. مگر اپنے دل کے گہرائی میں جھانک کے دیکھیے, اتنا شاید گھر والوں سے محبت نہ کرتے ہو جتنا بلال سے محبت کرتے ہیں, اتنا شاید ماں باپ سے محبت نہ کرتے ہو جتنا ابو ذر سے کرتے ہیں, اتنا شاید رشتہ داروں سے محبت نہیں کرتے ہیں جتنا سلمان سے محبت کرتے ہیں. کیوں؟ یہ محبت اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے اپنے وجود کو اہل بیت کے کردار میں اتار دیا تھا, اور جو اپنے وجود کو اہل بیت کے کردار میں ضم کر دے, فنا کر دے, وہ ہماری نگاہوں میں اتنا عزیز بن جاتا ہے کہ ماں باپ کی عزت رہ جاتی ہے, مگر جتنا محترم وہ ہوتے ہیں یہ نہیں ہوا کرتے ہیں. تو عزیزوں, غلامی اہل بیت وہ شرف ہے جو ہر رشتوں سے انسان کو آگے بڑھا دیتا ہے. تو جب یہ اعزاز اہل بیت کے رشتے میں ملتا ہے تو شہرت کے دھوندلے راستے کیوں تلاش کیے جاتے ہیں, عزت کے ڈھکوسلے کیوں تلاش کیے جاتے ہیں, غلط راستے کیوں تلاش کیے جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم نے جب شہرت کے راستے بدل دیے تو جیسا راستہ ہوگا ویسی شہرت ہوگی, جیسا وسیلہ ہوگا ویسی عزت ہوگی. اہل بیت وسیلہ ہو تو شرف بھی ہے, کمال بھی ہے, کوئی اور بھی ہو تو ذلت بھی ہے, پستی بھی ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. سوچنے کا مقام ہے, قابل غور مرحلہ ہے. یہ کیا بات ہے کہ سب کچھ ہے, اطمینان نہیں ہے. مصیبت کے وقت, مصیبت کے وقت ذکر اللہ عند اللہ عز وجل عند المصیبہ, جب کوئی آزمائش ہو, کوئی مصیبت آئے, اللہ کو یاد کرو. بھائی امام کا جملہ, جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا, اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. اس جملے پہ غور کریں. وہ ہے تو سب کچھ ہے, وہ ہے تو سب کچھ ہے, وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ سچائی ہے. ہمارے پاس سب کچھ ہو جائے, خدا نہ ہو ہماری زندگی میں, اس زندگی کو آپ زندگی کہیں گے؟ کیا وہ زندگی کہلانے کے لائق ہے؟ یہ ڈھوسلا, یہ دنیا کے سوچنے کا سلیقہ بدلیں. دوسرا جملہ, اور جب گناہ کا موقع آئے تو خدا کی یاد حاجز بنے, رکاوٹ بنے, مانے بنے, اور انسان گناہوں سے خود کو روک لے. ایسا یہ ذکر اللہ ہے. ہم نے دیکھا کہ جناب یوسف زلیخا سے اپنا دامن بچا رہے تھے, یہی دیکھا نا, جناب یوسف زلیخا سے اپنا دامن کردار محفوظ کر رہے تھے. لیکن اہل بیت کی تعلیم نے بتایا وہ دامن نہیں بچا رہے تھے, ذکر الہی میں مشغول تھے. اصل وہ ذکر الہی میں مشغول تھے. انبیاء ان سب چیزوں میں نہیں, یہ دنیا کے مسائل ہیں, وہ ذکر میں مشغول ہیں. یعنی ایسا کردار ہے کہ جسے ایک دوسرے نگاہ سے انسان دیکھ رہا ہے,
اور ایک اللہ کی جو تعلیم ہے اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ذکر خدا میں مشغول ہونے کی سند ہے۔ تو انسان جب اپنے کو گناہوں سے بچاتا ہے تو حقیقت میں ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہے۔ اس لیے یہی سوال ہوتا ہے تو پھر ذکر کیا ہے؟ یہ ذکر کی قسمیں بیان ہو گئی، ہے ذکر کیا؟ کا ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم کو ہر لمحہ یاد رکھنا، اس طریقے سے جیسے آپ کے سامنے پروردگار کی ذات موجود ہو۔ بات کو سمجھانے کے لیے جیسے پروردگار آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو، ذات پروردگار اس طرح سے ہو جیسے ہمیشہ ہم کسی آئینے کے سامنے ہوں، اس کو کہتے ہیں ذکر خدا۔ ظاہر کہ جب ہم آئینے کے سامنے ہوتے ہیں تو کیا الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں تو آئینہ ہم پر ہنستا ہے، لہذا معمولاً لوگ آئینے کا استعمال خود کو سنوارنے کے لیے کرتے ہیں، خود کو بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے انسان ہمیشہ پروردگار کے وجود کا جب اس طرح احساس کرے گا تو پھر اس کے ہر لمحے میں ذکر خدا ہوگا۔ ذکر خدا کوئی خاص قالب میں لانا یہ ناانصافی ہے، ورنہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ما من شیء الا ولہ حد، ہر چیز کی ایک حد ہے، ینتہی الیہ، جہاں جا کے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہر چیز کی ایک حد ہے جہاں جا کے وہ ختم ہو جاتی ہے، الا الذکر، سوائے ذکر الہی کے، کہ فلا حد لہ ینتہی الیہ، کہ جس کوئی حد نہیں جہاں جا کے ذکر ختم ہو جائے۔ ذکر الہی اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس لیے قرآن میں وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، مومن کی علامت میں ایک علامت یہ ہے کہ اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے۔ ذکر اللہ کثیرا، حد نہیں ہے ذکر خدا کی، چونکہ ذکر خدا کسی خاص عنوان میں آپ محدود نہیں کر سکتے۔ کیا ہے ذکر خدا؟ اگر اس کو ایکسپلین کریں تو آپ زندگی کے ہر لمحے کو دیکھیں، ماں باپ کو دیکھنا بھی ذکر خدا ہے، باپ کا احترام کرنا ذکر خدا ہے، بڑوں کی عزت کرنا ذکر خدا ہے، چھوٹوں کے لیے سہارا بننا ذکر خدا ہے، کسی کو تعلیم دینا ذکر خدا ہے، کسی کی مشکلات کو رفع کرنا ذکر خدا ہے، کسی کے کام آ جانا ذکر خدا ہے۔ ذکر خدا کو کسی ایک قالب میں محدود نہیں کر سکتے۔ اور آپ دیکھیے کبھی دوسروں کے کام آنے کے بعد کتنا سکون ملتا ہے۔ ابھی اسی کورونا کے دوران میں لوگ ایک دوسرے کے کام آئے نا، انصاف سے بتائیے، کل بھی آپ کھاتے تھے، کل بھی کھا کے سو جاتے تھے، ہے نا؟ آپ کو وہ چیز، وہ فیلنگ آئی جو کورونا کے دور میں ایک دوسرے کو مدد کر کے سکون محسوس کیا، یہ آپ خود محسوس کریں گے۔ جو کسی کے کام آئے، خود کھا کر سو جانا یہ کوئی ہنر نہیں ہے، اطراف میں بھوکا نہ سو یہ ہنر ہے۔ تو ذکر الہی کے لیے کوئی مخصوص لفظ رکھ دے کہ یہی ذکر اور دوسرا نہیں ہے، یہ ناانصافی ہے۔ اس لیے امام وضاحت میں کہتے ہیں کہ فرض اللہ، یہ امام کا جملہ ہے، فرض اللہ الفرائض، اللہ نے واجبات کو لوگوں پہ رکھے، فَأَدَاهُنَّ حَدُّهُنَّ، جب ان فرائض کو آپ انجام دیتے ہیں تو وہ اس کی وہ حد ہے۔ میں بات کو جلدی مکمل کر رہا ہوں چونکہ گھڑی پہ بھی نگاہ جا رہی ہے۔ فَأَدَاهُنَّ حَدُّهُنَّ، ان فرائض کا ادا کرنا اس کی حد ہے۔ فَشَهْرُ رمضان صِيَامُ حَدُّ، ماہ مبارکہ رمضان روزہ رکھنا اس کی حد ہے، روزہ رکھا مہینہ ختم۔ والحج فَأَدَاءُ الْحَجِّ حَدُّهُ، حج بھی ایک فریضہ ہے، اس کا انجام دینا اس کی حد ہے، انجام دیا اور یہ واجبات، یہ فریضہ آپ کا ختم ہو گیا۔ تو ہر واجبات کا ایک حد ہے۔ میں اس حدیث میں نماز نہیں ہے اور دوسرے امور نہیں ہے، نماز ہی رکھ لیجیے، نماز کا ایک وقت ہے، آپ نے انجام دیا تمام۔ ہر واجبات کا ایک وقت ہے، اسے آپ نے انجام دیا، وقت اس کی حد ختم ہو گئی۔ الا الذکر، سوائے ذکر کے، کہ ذکر کے لیے امام کہتے ہیں کوئی حد نہیں ہے۔ اور اس پر امام کہتے ہیں کہ پروردگار عالم فلا یرضی بالقلیل، اللہ مختصر ذکر پہ راضی نہیں ہے۔
اللہ مختصر ذکر پہ راضی نہیں ہے، یعنی اللہ چاہتا ہے بندہ ہمارا ہے تو اس کے اندر مظہریت خدا نظر آئے۔ اس لیے بعض علماء نے کہا ذکر ایک نور کا نام ہے، ایک روشنی کا نام ہے، اور روشنی کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے جیسے تاریکی سے قریب ہوتی ہے ویسے ویسے اسے اجالے میں بدل دیتی ہے، اور یہ ضرورت کا تقاضا ہے کہ جتنے تاریکی میں ظرفیت ایکسپٹ کرنے کی ہے اسی اعتبار سے نور کا اس کے اندر اثر ہوتا چلا جائے گا۔ کہ نور بھی جب انسان کے دل میں آتا ہے، ذکر الہی ایک نور ہے، دل میں جب انسان کے یہ نور آتا ہے تو یہ نور ظرفیت کے اعتبار سے بڑھتا ہے۔ جیسے جیسے انسان کی ظرفیت بڑھتی جاتی ہے نور اندر اپنا اثر دکھاتا چلا جاتا ہے، اور جتنا نور کا اثر بڑھتا جاتا ہے اتنی تاریکی ختم ہوتی ہے۔ ظلمت، شیطنت، گمراہی، ضلالت، غیر خدا کا تصور، جتنی بھی شیطانی وسوسے، جتنی بھی تاریکیاں ہیں، یہ نور، یہ ذکر الہی جیسے جیسے دل میں بڑھتا چلا جاتا ہے اپنا اثر پیدا کرتا چلا جاتا ہے، اور جب یہ نور مکمل 14ویں کی چاند کی طرح دل پر اثر انداز ہو جاتا ہے تو پھر یہ دل کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ غیر از خدا کسی اور کو نہیں سوچتا ہے، اب فکر کرتا ہے تو خدا کی، سوچتا ہے تو خدا کے بارے میں، کرتا ہے تو خدا کے بارے میں، مگر یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر ذکر خدا کا اثر ایسا ہو جائے، تو جب انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے، ذکر خدا کا اثر ہو جاتا ہے تو رحمانیت نظر آتی ہے، شیطانیت نظر نہیں آتی ہے۔ تو ایک صحیح اور اچھا انسان وہی ملتا ہے جہاں انسان کے دل پر ذکر الہی کا اثر ہو، چونکہ ذکر جب نور ہے تو نور بالائی کی طرف جاتا ہے، پستی کی طرف نہیں جاتا ہے، تو جو چیز بلندی کی طرف لے جائے اسے ذکر کہتے ہیں، جو انسان کو بلندی پہ لے جائے اسے ذکر کہتے ہیں، جو انسان کے وجود کو پستی سے بالائی اور بلندی کی طرف لے جائے اسے ذکر کہتے ہیں۔ تو ذکر الہی جہاں ہوتا ہے وہاں وجود پستی میں نہیں رہتا ہے، بلندیوں پہ نظر آنے لگتا ہے۔ تو اب ہم سے نہ کہیں عمار ایسے کیوں ہیں، ہم سے نہ کہیں مقداد ایسے کیوں ہیں، ہم سے نہ کہیں ابو ذر ایسے کیوں ہیں، ہم سے نہ کہیں فضا ایسے کیوں ہیں۔ ارے جہاں ذکر خدا کا ورد ہونے لگتا ہے اور دلوں پہ ذکر الہی کا اثر ہوتا ہے وہ وجود آفاقی بن کے علیہ السلام ہو جاتا ہے۔ تو عزیزو جب غلاموں کا اثر یہ ہے تو جس کا وجود ہی ذکر الہی ہو، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ ظاہر میں حدیث کو مکمل کر دوں، ورنہ ذکر کے مراتب ہیں اور اس کے لیے وقت نہیں ہوگا، حدیث کو صرف مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ امام پھر فرماتے ہیں میرے والد امام محمد باقر علیہ السلام کانا یذکر، ہمیشہ دائماً ذکر کرتے رہتے تھے، یہاں تک کسی بات کرتے تھے تب بھی ذکر کرتے تھے، کھانا کھاتے تھے تب بھی ذکر کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ لب جب جنبش کرتے ہیں، یہ زبان جب حرکت کرتی ہے تو خدا کی مرضی سے حرکت کر رہی ہے بس۔ جب انسان اپنے دل کے اوپر پروردگار کی قدرت کا اعتراف کر لے گا، اس کے تسلط اور اس کے مالک ہونے کا، حاکم ہونے کا اعتراف کر لے گا تو اس کا ہر عمل اس کے مطابق ہو جائے گا۔ جب تاریکی ختم ہو جائے گی تو کوئی ایسا عمل سرزد نہیں ہوگا جسے ظلمت کہے۔ گالی بکنا ایک ظلمت ہے، توہین کرنا ایک تاریکی ہے، کسی کو رسوا کرنا ایک ضلالت ہے، کسی کو برا بھلا کہنا، یہ سب چیزیں تاریکی میں آتی ہیں۔ یہ وہی ہوتا ہے کہ جہاں دل میں ذکر الہی کا اثر نہ ہو۔ اس لیے آپ جانتے ہیں نا ذکر کے 3 مرحلوں میں سے ایک زبان ہے، قلب ہے، عمل ہے۔ سب سے آخری مرحلہ عمل ہے کہ ذکر الہی انسان کے وجود میں اتنا رچ بس جائے کہ انسان کا ہر عمل ذکر بن جائے، عمل ذکر بن جائے۔ صرف زبان سے یا اللہ لا الہ الا اللہ کہنا ذکر نہیں، صرف ہے ذکر زبانی ہے۔ اس کے فائدے ہیں، جب آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اتنی دیر تک آپ گناہوں سے بچ رہے ہیں، ذکر ہے فائدے، اس سے انکار نہیں ہے۔ اصل کمال ذکر یہ نہیں ہے، کمال ذکر یہ ہے کہ زبان کا اثر دل تک پہنچے اور دل کا اثر عمل میں ہو۔ جب یہ تینوں مرحلے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تب انسان کا وجود بن جاتا ہے ذاکر۔ اب آپ کی بات سمجھ نہیں، ذاکر یہ لفظ جو ہم بولتے ہیں جو بڑا عام لفظ بن گیا ہے، لیکن شاید یہ نتیجہ ہے اس ذکر کا۔
اس لیے ذاکر ایسا ہی ہونا چاہیے جس میں یہ تمام خوبیاں پائی جائیں، اگر نہیں ہے تو اسے ممبر تک لانا بھی نہیں چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ امام کا جملہ سنیے گا، امام فرماتے ہیں وَالْبَيْتُ الَّذِي قُرِئَ فِيهِ الْقُرْآنِ، اور وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت کی جائے، وَيُذْكَرُ فِيهِ اللَّهُ، وَيُذْكَرُ فِيهِ اللَّهُ، اور جس گھر میں پروردگار عالم کا تذکرہ کیا جائے، اسے یاد کیا جائے۔ امام فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، لوگ ایپ لگائے ہوئے ہیں موبائل کا تو ٹائم ہو چکا ہے، صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد پر۔ میں مزید کچھ بول کے اور وقت نہیں لینا چاہتا ہوں کہ کچھ میں آپ سے کہتا کہ مجھے جو احساس وقت ہو رہا ہے، نماز کا وقت نزدیک ہے اور میں واقعی شرمندہ ہو رہا ہوں، چونکہ 12:30 پہ یہاں اذان کا وقت ہے اور میرے لیے سخت ہے کہ میں کیا کروں۔ میں آپ سے البتہ یہ میرے مزاج کے بالکل خلاف ہے، معذرت کے ساتھ میں بالکل نماز کے وقت سے مجلس نہیں ٹکرانے دیتا، کوشش کرتا ہوں، چونکہ اسی مجلس نے ہی ہمیں نماز کا سلیقہ سکھایا ہے، اور اگر یہ مجلس نماز کے وقت کی حفاظت نہ کرے تو یہ ہمارا شوق ہے، اہل بیت کی پسند نہیں ہے۔ آپ اپنے شوق کو چاہے جیسے کیجئے، اہل بیت کی پسند نہیں۔ اہل بیت کی پسند کا مطلب کربلا میں بھی نماز وقت سے ادا ہوئی ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا۔ آج میں آپ تمام لوگوں سے معذرت کے ساتھ کہ بہرحال شاید 5-7 منٹ آگے ہو جائے، اور اس کے میں بہت شرمندہ ہوں اور میں بالکل دل سے قلباً راضی نہیں ہوں، لیکن آیا ہوں اتنی دور سے، آپ بھی بڑے حوصلے سے آئے ہیں، اور سی مجلسیں تھیں، آپ کوشش کریں نماز کا وقت نہ ٹکرائے۔ یہ کریں گے دنیا خوش ہو نہ ہو، جس کے لیے کر رہے ہیں وہ خوش ہو رہا ہے۔ آپ پر دنیا کی نگاہ ہو نہ ہو، آقا حسین کی نگاہ آپ سے ہٹی نہیں ہے۔ اب آپ کو کیا چاہیے؟ یہیں سے مصائب کیا چاہیے آپ کو؟ امام فرماتے ہیں وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت کی جائے، وہ گھر جس میں خدا کا تذکرہ ہو، تکثر فیہ برکتہ، اس گھر میں اللہ کی برکت ہو جاتی ہے، اللہ کی برکتیں بڑھ جاتی ہیں اس گھر میں۔ پھر وَتَنزِلُ فِيهِ الْمَلَائِكَةُ، اس گھر میں ملائکہ نازل ہونے لگتے ہیں۔ ہمارا عام گھر ہے، ہمارا عام گھر ہے، شاید بہت اچھا نہ ہو، شاید دنیا کی نگاہ میں بہت معیاری نہ ہو، لیکن خدا کی نگاہ میں مکان کا زرق و برق جو ہے نا، یہ معیار نہیں ہے۔ خدا کی نگاہ میں مکین معیاری ہوتے ہیں۔ نتیجے میں خدا یہ دیکھتا ہے کہ کس گھر میں تلاوت ہو رہی ہے، خدا یہ دیکھتا ہے کس گھر میں خدا کو یاد کیا جا رہا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا وائٹ ہاؤس بنا ہے یا ایک جو ہے کٹیا ہے، میں بہت چھوٹا مختصر سا لفظ بول رہا ہوں، جھوپڑ پٹی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا ہے، وہ دل میں جھانکتا ہے نا۔ دل کے لیے محل یا جھوپڑ پٹی سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، دیکھتا ہے زبان کس کی پاک ہے، دل کس کا پاک ہے، روح کس کی طاہر ہے، وہ ان باتوں کو دیکھتا ہے، ان باتوں توجہ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہم نے دیکھا کہ مدینے میں ایسا نہ تھا کہ مکان کم تھے، مدینے میں ایک سے ایک مکان تھے، مدینے میں ایک سے ایک مکان تھے، اور بڑے سے بڑے مالدار مکان تھے، لیکن جب زہرہ ستارہ اترا تو ہر دروازے پہ نہیں اترا۔ زہرہ ستارہ اترا بھی تو در سیدہ پہ، بھئی وہ تو مٹی کا مکان تھا، اتنی دولت والے درہم و دینار والے مکانات پہ کیوں نہیں اترا؟ کا وجہ یہ تھی انہوں نے مکان سے اپنا معیار طے کیا، اس گھر کے لوگوں نے مکین ہونے سے اپنے معیار کو بڑھایا۔ نگاہ قدرت نے مکینوں کو دیکھا، مکانوں کو نہیں دیکھا، دیکھا مکین معیاری ہے تو زہرہ ستارے کو اس دروازے پہ اتارا جو ظاہر میں مٹی کا تھا، مگر رہنے والے اتنا آفاقی تھے کہ آسمان والے بھی جب تک یہاں نہ آ جائے سکون نہیں محسوس کرتے تھے۔ یہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اس لیے امام فرماتے ہیں کہ تنزل فیہ الملائکہ، ملائکہ، یہ آپ کے گھر میں بھی ملائکہ آ سکتے ہیں۔ ہم تو اپنے گھر سے جنوں کو بھگاتے دیکھتے ہیں، چراغاں کرو، روشنی کرو، پتہ نہیں یہ فلاں مولانا صاحب سے اور فلاں عامل سے مل کے یہ تعویذ لگا لو، یہ فلاں روحیں آ جاتی ہیں، ہم انہیں پریشان رہتے ہیں۔ قرآن پڑھو،
جہاں ملائکہ آتے ہیں وہاں شیطان نہیں آتے۔ تنزل فیہ الملائکہ، ملائکہ نازل ہوتے۔ اس کے بعد کا جملہ سنیے گا، وَتَحْجُرُ مِنْهُ الشَّيَاطِينُ، ایسے گھر سے شیطان فرار کرتے جہاں خدا کا ذکر ہو۔ تو اپنے گھر میں ذکر الہی کے معیار کو بلند کریں، اپنے گھر میں قرآن کی تلاوتوں کو بلند کریں۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، جس گھر میں ذکر الہی ہو، معصوم کا جملہ ہے، برکتیں اس گھر میں آتی ہیں، ملائکہ اس گھر میں آتے ہیں، شیاطین بھاگتے ہیں۔ عجیب جملہ آخری، وَيَزِيُّ، یہی مکان، وَيَزِيُّ لِأَهْلِ السَّمَاءِ کما یزید۔ دیکھیے بہت اچھا جملہ، بہت اچھی تعبیر ہے کہ یہی مکان جس میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ذکر الہی ہو رہا ہے، یہ مکان آسمان والوں کے لیے ایسے ہی چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے کوکب دری۔ تو آپ کا مکان ہو سکتا ہے امروہہ والوں کی نگاہ میں نہ آئے، مگر نگاہ قدرت سے چھپا نہیں ہوتا ہے۔ تو معیار ایسا بناؤ کہ جسے دیکھنا ہے اس سے چھپے نہیں، اور جس سے چھپنے کی ضرورت ہے اسے دکھے نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ ہے ذکر الہی۔ جب یہ ذکر ہوتا ہے تو ہمارے دل مطمئن ہوتے ہیں، اور جب ذکر ہوتا ہے تو اطمینان کے راستے کھل جاتے ہیں۔ میں بات کو یہیں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ ہے ذکر الہی۔ ہمیں ذکر کرنے کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا۔ ہماری زبان تک اللہ اکبر نہ ہو، ہماری زبان بولے تو دل بھی بول رہا ہو، اور ہمارا جب دل بولنے لگتا ہے تو ہمارے اعضاء و جوارح بھی بولنے لگتے ہیں۔ اس لیے اہل بیت نے ہمیشہ دل کی بات کی ہے۔ علم کا تعلق دل سے، عمل کا تعلق دل سے، ہر چیز کو دل پہ ڈالیں گے۔ یہی تزکیہ نفس بھی پیغمبر کرے گا تو نفس کا۔ یہ ساری چیزیں صرف اس لیے ہیں تاکہ اس ظرف کو تیار کر دیا جائے کہ اگر یہ ظرف منور ہو گیا تو جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں تاریکی نہیں ہوتی ہے۔ امام حسین نے بھی کربلا میں یہی کیا، دلوں کو منور کر دیا، اتنا منور کیا کہ بیک وقت ایک نہیں 72 حسین کربلا میں دکھائی دینے لگے۔ لوگ کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ امام حسین سے کوئی قابل مقایسہ نہیں ہے، مگر جس گھر سے ہم وابستہ ہیں، جس در پر ہم اپنی پیشانی کو رکھنا اپنا افتخار سمجھتے ہیں، مقام شکر میں وہ گھرانہ ایسا ہے کہ جب ہم میں غلامی کا احساس ہو جائے تو ہمیں غلام نہیں رہنے دیتا، ہمیں کلیجے سے لگا لیتا ہے۔ اس لیے کربلا ایک حسین کا نام نہیں، 72 حسین کا نام ہے۔ اس لیے کربلا سے لوگوں کے دل جڑے ہوئے ہیں۔ آج اتنا بڑا غم جس گھر پہ آیا ہے، کسی کا بھائی گیا ہے، کسی کا باپ گیا ہے، کسی کا شوہر گیا ہے، جس کی یاد میں آج مجلس ہو رہی ہے، ان سب کے درد کا علاج کربلا میں ہے، سب کے درد کا علاج۔ مرحوم کی زوجہ سے کہوں گا کہ آپ کا جب دل آپ کے شوہر کی یاد کے لیے تڑپے، ان کی یادیں آپ کو ستائیں اور رونا آئے، تو کربلا میں آنا، ام لیلا کی جگہ ہو کے سوچنا۔ مرحوم کی بچیوں سے کہوں گا کہ تم سکینہ بن کے سوچنے کی کوشش کرنا۔ آپ دیکھو حسین اس درد کے اعلیٰ وجود کا نام ہے کہ جو ہمارے ہر مصیبت کے لیے علاج ہے۔ مرہم امام حسین کا وجود، ہمارے سارے زخموں کا مرہم امام حسین کا وجود، سارے درد ہمارے مندمل ہو جاتے ہیں آقا حسین کی یاد پر۔ کربلا میں آقا حسین کی شہادت کو سوچے، ان سے بڑھ کے تو کوئی نہیں تھا اپنے وقت میں۔ کیسے حسین؟ وہ حسین کہ کربلا میں جس حسین کو جتنا تڑپایا گیا ہے، دنیا میں کوئی کسی کو تڑپا نہیں سکتا۔ کتنا آقا حسین تڑپے آپ سوچیں گے۔ مرحوم چلے گئے، ایک عمر ضرور گزاری، چلے گئے، بس آج کل موسم اور حالات کی تکالیف و بیماریاں ہوتی ہیں، انسان جانے کے مختلف بہانے ہوتے ہیں، لیکن ایسا تو نہیں تھا نا کسی نوجوان کی لاش اٹھانی پڑی ہو، ایسا تو نہیں تھا خدا نہ خواستہ کہ علی اکبر جیسے جوان کو ہاتھوں پہ اٹھانا پڑا، ایسا تو کہیں امتحان نہیں تھا کہ ہاتھوں میں مسکراتے ہوئے بچے کو کملاتے ہوئے دیکھنا پڑا ہو۔
آقا حسین نے سارے امتحان تو دیے، لیکن اس کے باوجود آقا حسین کو کتنا تڑپایا گیا ہے۔ کوئی دنیا میں آقا حسین کے سامنے کھڑا ہو سکے کہ جہاں جوان مارا گیا ہو، نوجوان کو بے رحمی سے شہید کیا گیا ہو، ارے بچے کو ہاتھ میں شہید کیا گیا ہو، اس کے باوجود بھی آؤ تمہیں معاف کرنے کے لیے حسین تیار ہے۔ خدایا کیسا دل حسین کا کربلا میں تھا، ایسا دل لاؤ تو کہیں اس کائنات میں۔ ہمارے گھر کا کوئی ایک جوان مار دے تو ہم خاندان کو بخشنے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن آقا حسین آپ کی مظلومیت میں ہمارا سلام ہو، آج بھی آواز دے رہے ہیں، آج آؤ حسین معاف کرنے کو تیار ہے۔ اتنا رحم دل حسین، مگر کیا ان کے ساتھ صورتحال ہوئی ہے جو آپ جانتے ہیں۔ وہ حسین زندگی کے اس مرحلے پہ آ گیا کہ تلوار چلاتے چلاتے ندائے غیبی آئی، حسین تلوار روک لو، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ امام حسین نے تلوار روک لی۔ تلوار روکنے کے بعد پتہ ہے امام حسین پہ کیا ہوا؟ عزادارو تاریخ رو رو کے کہتی ہے آقا حسین نے تلوار روکی تو کوئی پتھر پھینک کے مار رہا تھا، کوئی نیزوں سے حملے کر رہا تھا، ارے کوئی تیر چلا رہا تھا، اتنے تیر آقا حسین پہ برسائے کہ امام زیارت ناحیہ میں اشارہ کرتے سلام میرے حجت پر جو زمین کربلا پہ آیا تو اس کا بدن نہ ذوالجناح پہ تھا نہ زمین پہ، تیروں میں معلق تھا۔ سنیں گے آقا حسین کو کربلا میں کتنا تڑپایا۔ سید سجاد کی مظلومیت یہ ہے کہ اپنے بابا کا غم بھی بیان نہیں کر پا رہے تاکہ دنیا کو کوئی غلط فہمی نہ ہو کہ اپنے گھر کی داستان تھی تو کچھ بڑھا چڑھا کے کہہ دیا ہو۔ اہل بیت نے کوشش کی کہ اپنی زبان سے کربلا کا واقعہ، مگر کہیں کہیں کلیجہ پھٹتا تھا تو درد بن کے زبان پہ جاری ہو جاتا۔ جب کسی نے پوچھا آقا آپ کے بابا حسین کے روز عاشور کربلا میں کیا حالت تھی تو امام کا جملہ سنیے گا کہ میرے بابا کا پیاس سے حال ایسا تھا کہ بابا کا کلیجہ اس طرح پھٹ گیا تھا جس طرح سے شدت آفتاب سے زمین پھٹ جاتی ہے۔ میرے بابا کی نگاہوں کے سامنے دھواں تھا۔ اور زدارہ یہ بات اور بھی سچ ثابت ہوئی کہ جب جناب علی اکبر آئے تھے اور کہا بابا ایک قطرہ پانی کا مجھے دے دیجئے، کہے میرے لال اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ جیسے ہی جناب علی اکبر نے زبان دی، کھینچتے ہوئے آواز دی بابا ارے آپ کا دہن تو ہم سے زیادہ خشک ہے۔ امام حسین کا روز عاشور یہ حال تھا، اس کے باوجود بھی امام حسین کو کتنا تڑپایا۔ غیرت دار مجمع ہے، عزت دار مجمع ہے۔ جملہ سنیے گا آقا حسین کے سلسلے میں، جب لوگوں نے دیکھا کہ امام حسین زمین پر آئے ہیں، ہاتھوں سے سہارا لیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا تو پسرے صاحب کہتا آگے بڑھو، کہا نہیں لگتا حسین زندہ ہے، تو کہا کیسے پتا چلا جائے کہ حسین زندہ ہے یا حسین کی روح نکل گئی؟ تو ایک مرتبہ پسرے صاحب کہتا ہے گھوڑے کے رخ کو خیام کی طرف کر دو، گھوڑے کے رخ کو خیام کی طرف کر دو۔ غضب ہو گیا تھا، جیسے جملہ سنا آقا نے اشارے سے اشارہ کیا ابھی حسین زندہ، اے آقا ابھی گھوڑے چلائے نہیں گئے، رخ کی بات کی گئی تھی، آپ کو برداشت نہیں ہوا۔ ہاں جب کربلا میں آپ کی شہادت کے بعد ارے خیام پہ حملہ ہوا ہوگا، سوچو زدارو، بس دو جملے کہہ کے زحمت تمام کرنا چاہیے۔ ایک باپ کے ایصال ثواب ہے، شوہر کی بیوی کی نسبت سے شوہر کے ایصال ثواب ہے مجلس سے۔ یہ تمام رشتے ذرا دیکھیں، ہمارے گھر کا عزیز دنیا سے گزر گیا، یقیناً درد ہوگا، یقیناً آنسو بہیں گے، جب جب یاد آئے گی آنسو آئیں گے، لیکن جب آپ کو یاد ان کی سکاست آئے تو آقا حسین کو یاد کر لینا، چونکہ آقا حسین کربلا میں جتنی بے رحمی سے شہید کیے گئے، ارے کسی کا باپ اس طرح سے نہیں مارا جاتا جس طرح کربلا میں امام حسین کو شہید کیا گیا۔ وہ لمحہ آتا ہے کہ آقا کا سر نو کے نیزہ میں بلند سید سجاد زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے بھوپی اماں
ہم یتیم ہو گئے، آپ بل بھائی کی ہو گئی۔ بس مرحوم کے ورثہ سے اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کے ہاں آپ کا وارث گزر گیا، آپ کا بزرگ گزر گیا، پوری برادری کے لوگ آ گئے، آپ کو حلقے میں لے لیا، آپ کو پرسہ دینے لگے، آپ کو احساس دلانے لگے آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ کیا کربلا والوں کا یہ حق نہ تھا؟ ہائے کربلا کی یتیمی، سید سجاد، ارے جس بستر پہ لیٹے بستر کھینچ لیا گیا۔ یتیموں پہ رحم کھایا جاتا ہے مگر یہاں تازیانے مارے جاتے ہیں، تماچے لگائے جاتے ہیں، چادریں چھینی جاتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ پروردگارہ تجھے واسطہ منگا ہمارے اس وقت سب قبول فرما، خدایا مرحوم کے درجات کو بلند کر دے، خدایا مرحوم کی مغفرت فرما، خدایا ان کی زوجہ، ان کے بچوں، ان کے بھائی، تمام وابستگان کو صبر عطا فرما، خدا جو مرحومین اس دنیا سے گزر گئے جان رحمت و مغفرت میں جگہ عطا فرما، خدا تجھے واسطہ مدال محمد کا ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھ، خدا جو لوگ ہمارے درمیان سے اٹھ گئے ہیں تجھے رحمت و مغفرت میں جگہ عطا فرما، خدا تجھے واسطہ مدال محمد کا تیرے اہل بیت کے چہنے والے، تیرے حسین کے عزادار دنیا میں جہاں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، خدا کرونا جیسی مہاماری بیماری سے بشریت کو نجات عطا فرما، خدا جو جن بھی بیماری سے دوچار میں شفا کامل و عاجل عطا فرما، خدا ہمارے تمام علماء کرام بالخصوص مراج اعظام کی حفاظت فرما، خدا ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں امن و امان قائم کر، خدایا تجھے واسطہ مدال محمد کا پرچم جمہوریہ اسلامی ایران کو سربلندی عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرت سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید تلاوت فرما کر سید محمد شفاعت ابن حجت الاسلام مولانا سید محمد عبادت صاحب پڑھ کے باشد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔